بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان سوالات کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کے جواب کی طرف بھی آتا ہوں۔ پہلا سوال کسی ساتھی نے، کسی بھائی نے کیا ہے، دعوت کا کام، شیخ دعوت کا کام کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم، مدت یا صلاحیت؟ کیونکہ صحابہ کے دور میں بہت کم مدت نبی کے ساتھ رہ کر اپنی قوم کی طرف جا کر دعوت کا کام کرتے تھے۔ وہ یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم یہ پاتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے تھوڑی مدت ہی، کچھ ہی دنوں رہتے تھے آپ کی صحبت میں، آپ سے علم حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف، اپنے گھر کی طرف واپس جا کر کے ان میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اب اس اعتبار سے کہ صحابہ کرام کچھ ہی دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر کے علم حاصل کر کے چلے جایا کرتے تھے اور دعوت کا کام کیا کرتے تھے، تو اب ہمیں اس وقت اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو اس میں کس چیز کو ملحوظ رکھا جائے؟ کیا دعوت کا کام کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم، مدت یا صلاحیت؟ علم، مدت یا صلاحیت، یہ سوال ہے۔ یعنی گویا کہ اگر صحابہ کرام ہی کی طرح چند دن لوگ علم حاصل کر لیں تو انہیں بھی اس بات کی اہلیت ہو جاتی ہے، ہو جانی چاہیے کہ اب وہ بھی دعوت کا کام کریں۔ سوال اہم ہے، اور حقیقت میں اس طرح کے مسائل آج کل پیش آتے ہیں کہ مختصر مدتی کورس، مہینے بھر کا کوئی کورس، کوئی ڈپلومہ جو ہفتے عشرے میں ہو رہا ہو، 15 روزہ ہو رہا ہو، ماہانہ ہو رہا ہو، اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جڑ کر کے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے وہ کچھ دن تک اگر علم حاصل کریں تو کیا واقعی وہ دعوت کی اہلیت اور صلاحیت والے بن سکتے ہیں اور دعوت کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو مسئلہ ٹھیک ہی ہے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کیا چیز ہونی چاہیے کہ وہ دعوت کے اہل ہو جائیں گے؟ کیا کرنے سے وہ دعوت کی اہلیت والے ہو جائیں گے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ دعوت کا کام کرنے کے لیے وہ چیز ضروری ہے جس چیز کا تذکرہ اللہ کی کلام میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں آیا ہوا ہے، جس چیز کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت میں، ان کے اسوے میں آیا ہوا ہے۔ ہم سلفی ہیں، صحیح معنوں میں سلفیت کو سمجھیں، صحیح معنوں میں سلفیت کو برتیں، اہل حدیثیت کے اصولوں پر چلیں، صرف اور صرف ظاہری چیزیں اور وقتی چیزیں دیکھ کر کے کسی جذبات میں، کسی بہت زیادہ حوصلے میں کوئی بات کہہ دیں، کسی بات کا فیصلہ کر لیں، تو یہ شاید یہ طریقہ مناسب نہیں ہوگا۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی، سنت کی دلیلوں کو دیکھ لیں اور صحابہ کرام کے اقوال و آثار کو، ان کے فرمودات کو دیکھ لیں، تو مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ بہت زندہ موضوع ہے، بہت ہی زیادہ روشن موضوع ہے، یہ خشک نہیں ہے یا محدود نہیں ہے، یعنی کہہ لیجیے کہ جو غنی موضوع نہ ہو، بہت گنے چنے دلائل ہیں، بہت کم آثار اور شواہد ہیں کہ آپ ڈھونڈیں چراغ لے کر تو کچھ مل جائے مشکل سے، ایسا نہیں ہے، بہت زندہ تابندہ موضوع ہے، اتنے سارے دلائل، اتنے سارے حوالے، اتنے سارے آثار کہ آپ حیران ہو جائیں۔ تو بہرحال دعوت کا کام کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ عام جواب اس کا ہے، دعوت کا کام کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔
دعوت کا کام کرنے کے لیے کتنا علم ضروری ہے؟ دعوت کا کام کرنے کے لیے اتنا علم ضروری ہے جتنا دعوت کا تقاضا بنتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دعوت کس چیز کی دے گا؟ عقیدے کے مسائل کی دے گا، عبادات کے مسائل کی دے گا، اخلاق کے مسائل کی دے گا، سیاست کے مسائل کی دے گا، حلال و حرام کے مسائل کی دعوت دے گا۔ تو اب اسے جتنے مسائل شریعت میں ہیں اور جتنے مسائل کی اسے دعوت دینا ہے اتنا اسے علم رہے گا تو ہی وہ دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف میں غالباً ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کہیے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، علم اور بصیرت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کے لیے، یہ اعلان کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ کہیے کہ میں علم و بصیرت کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں، انا، میں، ومن اتبعنی، اور میرے پیروکار۔ تو آپ جب نبی ہیں، آپ جب رسول ہیں، آپ پر وحی اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو آپ کو یہ کہلوانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں علم اور بصیرت کی روشنی میں۔ نبوت ہے، رسالت ہے، تو علم اور بصیرت تو الٹیمیٹلی ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، اللہ کی وحی اتر رہی ہے، تو یہ بات کہاں بولنے کی ضرورت ہے کہ علم اور بصیرت کی روشنی میں؟ لیکن یہ پیغام امت کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہیے کہ میں علم و بصیرت کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، اور میرے پیروکار بھی اسی مشن پر، اسی راستے پر چل کر کے دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تو بصیرت مطلوب ہے، علم اور بصیرت کے ساتھ ہی دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے، علم اور بصیرت کے ساتھ ہی دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ جب تک علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تھوڑی موڑی معلومات، ہلکی پھلکی اسٹڈی، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ پڑھ لینا، 6 مہینہ 8 مہینہ پڑھ لینا، سال 6 مہینے کا ڈپلومہ کر لینا، اس سے آپ کو تھوڑی بہت دین اور اسلام کے سلسلے میں شدھ بدھ تو ہو سکتی ہے، کچھ آپ اپنی ذات کی حد تک کچھ روشنی تو پا سکتے ہیں، لیکن اس کے قابل نہیں ہو سکتے کہ آپ داعی اور عالم فاضل ہو کر کے اسٹیج پر، منبر پر آ جائیں، مسند درس پر آ جائیں، اس قابل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ایسے ہی سمجھا جائے کہ ہو سکتے ہیں تو پھر 6 سال 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال کی تعلیم حاصل کرنے کی مدارس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے قیام ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی 6-8 مہینے کے ڈپلومے بنا لیے جائیں، کیا ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی؟ لوگوں کی عمریں جا رہی ہیں، ایسے بھی اتنا سارا شور مچ رہا ہے کہ سلیبس کم کیا جانا چاہیے، سال کم کیا جانا چاہیے، 8 سال کیوں لگ رہے ہیں مدارس کے اندر؟ میرے بھائیوں، اور پھر اس کے یہ تو اندر کی بات چل رہی ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یا بر صغیر میں جو 8 سالہ نظام ہے تقریباً تعلیم کا، شرعی علوم کی تعلیم کا، عالمیت فضیلت تک پڑھتے ہیں، ہم سب اسی راستے سے گزرے ہیں۔ تو اگر یہ کوئی سمجھے کہ بھئی کیا ضرورت ہے کچھ تھوڑی بہت سال 2 سال 6 مہینہ 8 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے پڑھ کر کے ایک ڈپلومہ ٹائپ کی معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ہی آدمی داعی بن سکتا ہے، داعی کی اہلیت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں حقیقت میں کہ 8 سال 10 سال خرچ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہندوستان سے نکل کر کے باہر دنیا میں جا کر کے گریجویشن الگ سے حدیث اور دیگر تخصصات میں کرنا، یا ماسٹرز کی ڈگری لینا، پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کی آخری ڈگری، پی ایچ ڈی وغیرہ کی ڈگری، اور آگے بھی کئی اس کے مراحل ہیں، ان سب میں جا کر کے زندگی کے لمحات کو آخر ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت، جب یہ کام 6-8 مہینے میں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو سوال ہے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، علم، مدت یا صلاحیت، اس کا مطلب گویا بتایا، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ علم ہو جاتا ہے، کیوں مدت کی بات کی جاتی ہے کہ 10 سال پڑھے، 8 سال پڑھے، 20 سال پڑھے، 15 سال پڑھے؟ گویا کہ مدت قابل اعتراض ہے سوال کرنے والے کے، مدت کیا ہے؟ قابل اعتراض ہے۔ آخر مدت کون لگا رہا ہے علم حاصل کرنے میں؟ یہ علماء ہی تو ہیں جو مدت لگا رہے ہیں،
جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے فضلاء ہیں، جو بڑے بڑے مدرسین ہیں، بڑے بڑے خطباء ہیں، بڑے بڑے مصنفین ہیں، باحثین ہیں، عقیدے کے، تفسیر کے، سیرت کے، حدیث کے جو متخصصین ہیں، یہی تو وقت لگا رہے ہیں علم حاصل کرنے میں۔ مدت آخر کون لگا رہا ہے؟ یہ لوگ مدت لگا رہے ہیں۔ وہ ایک ایک طرح سے یہ حملہ ہے دینی تعلیم کے حاصل کرنے والے اور اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ علم، تعلیم اور تعلم اور درس پڑھنے سیکھنے میں لگانے والوں پر ایک طرح سے اعتراض ہے کہ مدت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب آدمی 6 مہینے میں علم حاصل کر سکتا ہے تو کیوں لگائے وہ 10 سال 8 سال اس سے زیادہ؟ مدت کی کہاں ضرورت؟ تو علم ہو جائے، علم یا مدت یا صلاحیت، میرے بھائیوں علم حاصل کرنے کے لیے مدت چاہیے، وقت چاہیے، اور وقت لگنے کے بعد کنجی ہاتھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد بڑوں کی سرپرستی میں رہ کر کے تب علم، میدان علم اور دعوت کا تجربہ ہوتا ہے، تب صلاحیت بنتی ہے۔ 10 سال پڑھنے کے بعد بھی مدارس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پڑھ کر کے آؤں تو میں آنے کے بعد ہی میں ہر موضوع کا میرے بھائیوں میرے پاس احاطہ ہو اور میں دائی بن جاؤں، میں خطیب بن جاؤں، مدرس بن جاؤں، مسائل کے جوابات دوں اور امت کی رہنمائی کرنے کے لیے مسند لگا کر کے بیٹھ جاؤں، اس کا اہل ہو جاؤں۔ ہرگز ہرگز ضروری نہیں ہے، ہرگز ہرگز ضروری نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے پیروکاروں کے علم اور بصیرت کی روشنی میں دعوت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، علم اور بصیرت کی روشنی میں۔ تو دعوت کا کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے، بصیرت ضروری ہے۔ اور علم اور بصیرت کتنی ضروری ہے؟ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت کا تقاضا ہے اتنا ضروری ہے علم۔ اسی لیے العلماء هم الدعاۃ، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عبد الکریم ناصر بن عبد الکریم العقل حافظہ اللہ و شفاہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے، پتلا سا، 30-40 صفحے 50 صفحے کا رسالہ ہوگا۔ اس رسالے کا عنوان ہی یہی ہے، العلماء هم الدعاۃ، علماء ہی دائی ہیں۔ دائی کون ہے؟ جو علماء ہیں۔ علماء جو ہیں وہی دائی ہیں، جو علماء نہیں ہیں وہ دائی نہیں ہے۔ یہ تفریق کرنا بیکار ہے کہ دائی الگ ہیں اور عالم الگ ہے۔ جو علماء ہیں وہی دائی ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا سیٹ اپ ہے، آپ کا ادارہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا دعوت کا کام کرتے ہیں۔ کتنے علماء ہیں؟ تو کہتے ہیں علماء ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر دعوت کا کام کون کرتا ہے؟ کہ ہمارے یہاں دائی لوگ موجود ہیں، دعات موجود ہیں، علماء نہیں۔ یہ مطلب عجیب و غریب بات ہے کہ علماء نہیں ہے تو دعات کیسے بن سکتے ہیں جو علم والے نہیں؟ رہی بات اس کی کہ اس کو کچھ معلومات ہے، ایک آدمی خطبہ سن کر کے آتا ہے آدھے گھنٹے کا تو اسے 2-4 باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، تو وہ جہاں رہے، جہاں صبح و شام کرے، گھر بار میں رہے، بال بچوں میں رہے، ہے نا، ماں باپ کے بیچ میں رہے، پڑوس میں رہے، دوستوں کے بیچ میں رہے، سرکل میں رہے، جو اسے معلومات ہے وہ اسے دیکھے کہ کوئی چیز اس کے خلاف ہو رہی تو اس کو بتلا دے۔ اس سے کس کو انکار ہے؟ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور یہی معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ تمہیں اگر ایک بات بھی صحیح معنوں میں معلوم ہو، صحیح معنوں میں معلوم ہو کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، واقعی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، واقعی اس کا معنی وہی ہے، واقعی اس کی تفسیر تشریح وہی ہے، تو اسے اپنے بھائی تک پہنچا دو۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں بات کس پہ چل رہی ہے کہ دائی اور ہے نا اسٹیج پر آ کر کے یہ کام کرنے کا اہل بن جائے، دائی بن جائے، مدرس بن جائے، ہے نا، خطیب بن جائے، مسائل کا جواب دینے والا بن جائے۔ اس کے لیے کتنی اہلیت چاہیے؟ اس کے لیے علم چاہیے، اتنا علم چاہیے جتنا علم اس کا اہل بنا دے انسان، جتنا علم اس چیز کا، اس منصب کا اہل بنا دے انسان۔ میرے بھائیوں، اسی لیے سلف سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا اس کسی آدمی کو عالم بننے کے لیے کتنا علم کافی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ کیا 1 لاکھ حدیثیں کافی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 2 لاکھ حدیثیں کافی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 3 لاکھ حدیثیں اگر ہو جائیں تو کہا ارجو، امید ہے کہ وہ علم والا مانا جائے گا۔ صورتحال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف آپ بلائیے، دعوت دیجیے، آپ دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ،
موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت و موعظت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور آپ ان سے جدال کریں، بحث و مناظرہ کریں، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو سب سے بہترین طریقہ، سب سے خوبصورت طریقہ ہو، اس کے ذریعے سے۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتا ہے آپ دائی ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ امت کے پوری انسانیت کے، جو پوری انسانیت ہے وہ سب کے سب آپ کی امت کے افراد ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ ان سب کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ حکمت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بغیر حکمت کی دعوت کیسے کوئی دے گا؟ موعظت حسنہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر کوئی کیسے دعوت دے گا؟ جدال بالاحسن، جدال بالاحسن ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آدمی دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ آج تو جدال ہے لیکن بالاحسن نہیں ہے، بالاسوأ ہے۔ بحث و مناظرہ بدترین طریقہ جو ہو سکتا ہے، اس طریقے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس طریقے سے لوگ اپنی باتیں منوا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آخر بغیر ان تین خوبیوں کے پائے ہوئے آدمی کیسے دعوت کا کام کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے آپ دعوت کا کام کیجئے، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیے ان تین چیزوں کے ساتھ۔ اب آدمی کے پاس حکمت ہی نہیں، آدمی کے پاس الموعظۃ الحسنہ ہی نہیں ہے، آدمی کے پاس الجدال بالاحسن ہی نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ کیسے دعوت کا کام کرے گا؟ کچھ سن لیا، کچھ پڑھ لیا، کچھ اسٹڈی کر لیا، دنیا میں کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو تھوڑی بہت معلومات کسی بھی میدان کے بارے میں نہ ہو۔ دین کے طلباء کو تھوڑی بہت انجینئرنگ کی معلومات ہے، تھوڑی بہت سائنس کے تجربات کی، ایکسپیریمنٹ کی معلومات ہے، تھوڑے بہت میڈیکل سائنس اور دواؤں کی معلومات ہے، تو کیا مطلب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اب وہ ڈسپینسری کھول کر کے بیٹھ جائے، وہ کلینک کھول کر کے بیٹھ جائے، وہ دواخانہ کھول کر کے بیٹھ جائے؟ کیا کوئی اس کی اجازت دے گا؟ میری بھائیو، اور اس سے کون منع کرے گا کہ اگر آپ کو کوئی ایک دوا کا نام معلوم ہے کہ ہاں یہ دوا فلاں چیز پہ کام کر سکتی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں؟ اس سے کون منع کرتا ہے؟ دونوں چیزوں میں خلط ملط کرنے کی میرے بھائیوں کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ آدمی کو جو بھی خیر، آپ یہاں خیر سیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں جائیے، بتائیے لوگوں کو جن کے بیچ میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن آپ ممبر پر سج جائیں، آپ اسٹیج کے خطیب بن جائیں، آپ درس کے مدرس، آپ مسرت درس کے مدرس بن جائیں، آپ لوگوں کے علم کا مرجع بن جائیں، علمی مرجع بن جائیں، اس کے لیے تو واقعی علم اور صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس طرح سے یہ بات کہنا کہ مدت ضروری ہے، اس علم ضروری ہے، کہ صلاحیت ضروری ہے، یہ علم اور صلاحیت کے لیے بھی مدت ضروری ہے، مدت ضروری ہے۔ کثیر بن ابو وداع، میمون بن جو شاگرد، جو تابعی ہیں، شاگرد ہیں حضرت معاذ بن جبل کے، شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بھر علم حاصل کرتے رہے، جب تک موت نہیں ہوگی استاذ کی، آخری دم تک ان سے علم حاصل کرتے رہے، ملازم شاگرد رہے، ملازم شاگرد۔ ان کی وفات ہو گئی تو دوسرے استاذ کے پاس چلے گئے، دوسرے صحابی رسول کے پاس، ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، صبح شام، سفر حضر، خلوت جلوت، ہر اعتبار جتنا ممکن تھا وہ علم حاصل کرتے رہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 2 مہینے میں بھی بہت بڑا عالم بن سکتا ہے، کوئی 2-4 دن میں بھی بہت بڑا عالم بن سکتا ہے۔ مدت کی شرط کیوں لگائی جا رہی؟ مدت کی قید کیوں لگائی جا رہی؟ یہ حملہ آخر علماء کرام ہی پر تو ہے کہ مدت کی کیا شرط لگائی جا رہی، مدت کی کیا بات؟ میرے بھائیوں، طول الزمان اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اس میں امام شافعی نے کیا کہا؟ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول زمان۔ استاذ کی سرپرستی، استاذ کی رہنمائی اور لمبا وقت چاہیے، تب جا کر کے آدمی میرے بھائیوں علم حاصل کر پائے گا۔ امام شافعی طالب علم ہونے کے لیے شرط لگا رہے ہیں، دائی اور عالم بننے کی شرط نہیں لگا رہے، اس کے لیے تو اور بڑی شرط، لن تنال العلم الا بستۃ، آپ ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتے، صحیح معنوں میں طالب علم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ 6 شرطیں نہ پائی جائیں۔ ذکاء ذہانت، حرص
کوشش، لالچ، تڑپ، لگن، وہ اجتہاد، محنت، بلغہ، آدمی کے پاس سامان سفر، کھانے پینے، کپڑے شپڑے جو بھی رکھتا ہے، انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، سامان سفر، یہ سب چاہیے، ضروریات زندگی ہے نا. اور اس کے بعد وہ ارشاد استاذ، اور استاذ کی شاگردی اختیار کرے، استاد کی رہنمائی میں رہیں. وہ طول زمان، اور لمبا چاہیے. یہ طالب علم کے لیے چاہیے. طالب علم نہیں ہوگا جب تک یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی. تو استاذی طالب علمی نہیں مل سکتی ان چیزوں کے بغیر، تو استاذی کیسے مل سکتی ان چیزوں کے بغیر؟ آخر جو دائی بن رہا ہے، جو مدرس بن رہا ہے، جو خطیب بن رہا ہے، وہ عوام کا استاد ہے کہ نہیں ہے؟ عوام کا مرجع ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ بات کہنا اور اس طرح کا ماحول بنانا کہ بلا وجہ لمبا وقت لگایا جا رہا ہے، کوئی آدمی 4-6 دن میں، ہفتہ عشرہ میں، 15-20 دن میں، یا مہینہ 2 مہینے میں، 4-6 مہینے میں، سال بھر میں، آدمی بہت کچھ عالم فاضل ہو سکتا ہے، سب کچھ دین کے علم اور اس کی بصیرت اسے حاصل ہو سکتی ہے، تو وقت کی قید کیوں لگائی جاتی؟ یہ سب مطلوب ہے میرے بھائیوں، سب مطلوب ہے. اگر مطلوب نہ ہوتا تو سارے صحابہ کرام ایک درجے میں ہوتے علم کے معاملے میں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کے سارے اصحاب کا درجہ علم میں ایک جیسا ہوتا. لیکن کیا سارے صحابہ کرام علم میں ایک درجے میں تھے؟ کیوں فرق تھا اگر وقت اور مدت شرط نہیں ہے تو؟ جس کو جتنی زیادہ صحبت ملی ہے، جو جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھا بیٹھا رہا ہے، علم حاصل کیا ہے، اتنا زیادہ وہ صاحب علم ہے. سب کا درجہ ابن مسعود جیسا نہیں ہے، سب کا درجہ عبداللہ بن عمر جیسا نہیں ہے، سب کا درجہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے جیسا نہیں ہے، سب کا درجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہیں ہے، سب کا درجہ معاذ بن جبل جیسا نہیں ہے. سب کے درجات الگ ہیں کہ نہیں الگ ہیں؟ سب ایک درجے کے نہیں ہیں میرے بھائی. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 10 دن رہا، 20 دن بھی رہا، تو کیا مطلب اس کے پاس وہی علم ہوگا جو دیگر صحابہ کرام کے پاس ہے جو پوری عمر رہے؟ کسی نے 2000 حدیثیں روایت کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، کسی نے 5000 حدیثیں روایت کی، کسی صحابی نے 10-20 روایت کی، کسی صحابی نے 1 حدیث روایت کی. محدثین کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث، اس کی کوئی روایت نہیں سوائے اس حدیث کے، اس صحابی رسول. کیا سب کے درجے ایک ہیں؟ اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی فضا بنائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو مسئلہ چل رہا تھا، یہ مسئلہ اب آگے جا رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے کہ بلا وجہ ہی 8 سال 10 سال کی مدت کی بات کی جاتی ہے. یہ تو مہینے 2 مہینے 4-6 مہینے میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. آدمی علم حاصل کر سکتا ہے اور واقعی اس کی اہلیت اس کے اندر پائی جا سکتی ہے. تو دعوت کا کام کرنے کے لیے، دائی بن جانے کے لیے، کیا وہ دائی ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب علم ہو چکا ہے. تو ناصر بن عبد الکریم العقل حفظہ اللہ نے کیا لکھا؟ العلماء هم الدعاة، علماء ہی دائی ہیں، علماء ہی دائی ہیں. اور سارے دلائل کا تذکرہ شیخ رحمۃ اللہ حفظہ اللہ نے کیا اپنے رسالے کے اندر. تو دائی وہ ہیں جو علم والے ہیں. بقیہ ہر آدمی کو جو معلومات بتائے، جیسے ہر آدمی کو جس دوا کا نام معلوم ہو بتا دے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی آدمی کو دنیوی مسائل کے اندر، دنیوی علوم، عصری علوم کے اندر کسی برانڈ کا پتہ ہوتا ہے تو وہ نام لے سکتا ہے کہ فلاں برانڈ اچھا مانا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میدان کا ایکسپرٹ ہو چکا ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. خلط ملط کر کے اس طرح سے علم کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا. یہ چیز مناسب نہیں ہے. ہر چیز کا اپنا دائرہ ہے، ہر چیز کے اپنے اصول و ضابطے، اور یہ معاملے دنیاوی مسائل کے ہیں جو اتنے خطرناک نہیں ہیں میرے بھائی. دنیوی مسائل میں اگر خلط ملط ہو جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے، تو اس کا نقصان بہت ہلکا ہوگا بالمقابل اس نقصان کے جو علم و دعوت کے میدان میں نقصان ہوگا. کیونکہ کسی کا عقیدہ بگڑ جائے گا، کسی کا منہج تباہ ہو جائے گا، کسی کے حلال و حرام میں خلط ملط ہو جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی اور غلطی واقع ہو جائے گی. یہ زیادہ خطرناک ہے میرے بھائی، زیادہ خطرناک، بہت خطرناک. تو یہ تو بات ہو گئی اللہ کے کلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی. صحابہ کرام کی سیرت اگر آپ دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کیا فرمایا انہوں نے؟ لا يزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرهم وعن امنائهم. جب تک امت کے لوگ بڑے علماء سے، یہ دیکھیے صحابی رسول ہیں اور وہ بڑے علماء کی بات کر رہے ہیں،
صحابہ میں سے بھی صغار سے علم حاصل نہیں کرو، کبار سے علم حاصل کرو۔ تابعین میں سے بھی کبار سے علم حاصل کرو، صغار سے علم حاصل نہیں کرو۔ صغار کا مطلب کئی ایک معنی ہے۔ صغار کے اندر بدعتی بھی آتے ہیں، صغار کے اندر عقل پرست بھی آتے ہیں، صغار کے اندر علم میں کمزور لوگ بھی آتے ہیں، صغار کے اندر ریاکار دنیا دار بھی آتے ہیں، صغار کے اندر سماج اور سوسائٹی کے بدخلق، بد اخلاق، بد کردار اور گئے گزرے لوگ بھی آتے ہیں۔ ساری تفسیرات ہمیں ملتی ہیں صغار کے۔ تو امت کے لوگ، اللہ کے نبی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک امت کے لوگ اپنے کبار سے، اپنے اکابر سے علم حاصل کریں گے تب تک امت کے لوگ خیر و بھلائی میں رہیں گے۔ یہ صحابہ کا معیار ہے۔ صحابہ کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کا معیار یہ ہے کہ چھوٹوں سے نہیں، بڑوں سے، اکابر سے علم حاصل کیا جائے۔ ہمارا معیار کتنا اتر گیا ہے کہ جو میدان علم کے لوگ ہی نہیں ہیں، کوئی ڈپلوما ٹائپ کی چیز ہے، کوئی شارٹ ٹرم کورس ہے، کوئی مختصر مدتی کوئی کورس ہے، مثال کے طور پر جز وقتی کورس ہے، ہفتہ واری، ماہانہ یا 2 ہفتہ عشرہ میں جو کوئی درس کتاب ہوتا ہے، درس اور کتاب خطاب ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اس میں جو کچھ معلومات ہوتی ہے اس کی بنیاد پر لوگ اس کو دائی اور اس کو عالم، اس کو مدرس تسلیم کرنے کے لیے میرے بھائیوں مصر ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے اور یہ عبداللہ بن مسعود کا معیار ہے۔ یہ ہے ہمارے اور ان کے معیار میں فرق۔ اسی لیے اتنا تحفظ تھا دین کا ان کے دور میں کہ عقیدے پر کوئی شب خون مارنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مسائل پر کوئی شب خون مارنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کوئی حلال و حرام کے مسئلے میں کچھ کہہ کر کے نکل جائے اس کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اتنا زیادہ تحفظ تھا دین کا۔ لیکن آج یہ معیار اتر گیا، معیار اتر گیا۔ اب لوگ لفظی بحثوں میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے لیے مدت چاہیے، کہ علم چاہیے، کہ ایبلٹی اور صلاحیت چاہیے۔ کیوں آخر صلاحیت کسی کے پاس اگر 10 20 25 درسوں میں اگر ہو جائے، ہے نا، 10 20 25 دنوں میں ہو جائے، یا 4 6 8 مہینوں میں ہو جائے، سال 6 مہینے میں ہو جائے، تو کیا ضرورت ہے اس کو 8 سال 10 سال لگانے کی؟ تو اس اعتبار سے تو سارے مدارس بند کر دینے چاہیے کہ ڈگریاں لینے کی کیا ضرورت ہے، اور گریجویشن اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اور دیگر بڑی بڑی علم کی صلاحیتیں حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب یہ کام امت کو ہو ہی سکتا ہے چند مہینوں میں اور سال 2 سال کی معلومات سے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اسی کا چلن کر دینا چاہیے کہ مدارس بند کر دیے جائیں اور یہ شارٹ ٹرم کورس کا ہی پورے شعبے قائم کر دیے جائیں۔ جب یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے تو ایک چیز میں بلا وجہ لمبا وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو ہے اس سوال کے اندر جو پیغام سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائیوں۔ یہ بات پوچھنا کہ مدت شرط ہے کیا علم کے لیے، عالم ہونے کے لیے، دائی ہونے کے لیے؟ ایک طرح سے مذاق ہے یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے علماء کا، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا، جو ایک لمبا عرصہ لگا کر کے عقیدہ، تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، عربی زبان، ادب، بلاغت اور جرح و تعدیل، تخریج اور دیگر علوم جو اس سے متعلقہ ہیں، اسے ہر فن پڑھ کر کے، اساتذہ کرام کی شرح سے گزر کر کے، اسے یاد کر کے، ازبر کر کے، تعریفات، تشریحات، اور اس کے بعد امتحانات سے گزر کر کے رفتہ رفتہ علم میں اگلے مرحلے پر، پھر اگلے مرحلے پر، پھر اگلے مرحلے پر، دھیرے دھیرے 10 سال میں وہاں تک پہنچتے ہیں، اور پھر بھی کمزوریاں رہتی ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کے مدارس کا رخ کرتے ہیں، جامعات کا رخ کرتے ہیں، تاکہ اور پختگی آئے اور مضبوطی آئے، تب جا کر کے اس کے اہل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس طرح کا خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ صحابہ کرام کے دور میں بہت کم مدت، اچھا وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو چل رہی تھی اس میں کیا فرمایا؟ امت میں بھلائی، امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ اپنے اکابر سے، اپنی امانت دار، اپنی امنا یعنی علم کے امینوں سے علم حاصل کرے۔ علم کی امانت ہی نہیں آئی ہے ابھی تو ادک بدک کر کے تھوڑی بہت یہاں وہاں سے اسٹڈی اور معلومات ہو گئی، ابھی علم کے امین کہاں ہوئے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تب تک بھلائی میں رہے گی امت، اور جب ان کو چھوڑ کر کے فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ أَصَاغِرِهِمْ وَعَنْ شِرَارِهِمْ هَلَكُوا، اور جب اپنے بڑوں کو چھوڑ کر کے چھوٹوں سے اور بروں سے، غیر امینوں سے علم حاصل کرنے لگے گی امت،
تو پھر ہلاکت ان کے حصے میں آ جائے۔ یہ صورتحال ہے، یہ ہے خلاصہ۔ اچھا، صحابہ کرام کے دور میں بہت کم مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنی قوم کی طرف جا کر دعوت کا کام کرتے تھے۔ اس کی کتنی مثالیں آپ کو ملیں گی، اور اس طرح سے اپنی قوم کی طرف جا کر کے دعوت کا کام کرتے تھے۔ یہ اسی معنی میں ہے، اس طرح کے واقعات جو ہمیں ملتے ہیں وہ اسی معنی میں ہے جس معنی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ 20 دن، 25 دن، مہینہ، 10 دن، ہفتہ، عشرہ علم حاصل کرنے سے جس حد تک علم حاصل ہوتا ہے اسی حد تک ہی اسے رکھنے کا، اسے پہنچانے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ہم لوگ تقریباً ہم عمر جوان تھے اور تقریباً 20 دن کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور اس کے بعد ہم اللہ کے نبی سے سیکھتے رہے، پڑھتے رہے، اور جب ہمیں اپنے گھر جانے کا اشتیاق ہوا، یعنی ہماری چاہت ہوئی کہ اب ہم گھر واپس جائیں، ہم نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم گھر جانا چاہتے ہیں، ہمارے بال بچے ہیں یا ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں وغیرہ، ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ، ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں کو جاؤ، اہلیکم، اپنے گھروں کو جاؤ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر، اپنے دوست احباب، اپنوں کے بیچ میں جب جاؤ، ان کے بیچ میں جو تم نے سیکھا اسے پہنچا دینا۔ جو سیکھا ہے وہی پہنچانے کے لیے کہا تھا یا مفتی عام بننے کے لیے کہا تھا، یا تم مرجع ہو پوری دنیا والوں کے لیے؟ اگر 20 دن میں وہ چیز ہوئی تو ان صحابہ کرام نے جنہوں نے 20 سال آپ کے ساتھ گزارا، کیا ان کا درجہ اور ان کا درجہ برابر ہے؟ کیوں سارے صحابہ کرام اجتہاد کے درجے پر نہیں تھے؟ کیوں سارے صحابہ کرام اپنے اپنے وقتوں میں، خلافت راشدہ میں اور ان کے بعد کے ادوار میں، وہ آخر کیوں مفتی نہیں بنائے گئے؟ فتوے کا منصب انہیں ان سبوں نے کیوں نہیں حاصل کیا؟ اس لیے کہ سب ایک درجے کے علم والے نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ سب کے علم کا درجہ ایک جیسا نہیں تھا، سب علم کے اعتبار سے مختلف تھے۔ صحابیت کا شرف یقیناً سب کے لیے یکساں ہے کہ صحابیت کا شرف مل گیا تو سب صحابی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی فرق مراتب ہے کہ نہیں؟ فرق مراتب ہے میرے بھائیوں۔ تو صحابیت کا شرف یکساں ہے کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کا شرف مل گیا وہ صحابی ہو گیا۔ یقیناً وہ مقام دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ بھی کر ڈالے، لیکن علم جتنا علم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے سیکھا، حاصل کیا، اس کے پاس اتنا زیادہ علم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات میں جو مرجعیت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، کیا وہی مرجعیت اسی درجے کی دیگر تمام ازواج مطہرات کی تھی؟ کیوں نہیں تھی؟ آخر کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ جتنا علم انہوں نے حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا علم دوسری بیویوں نے حاصل نہیں کیا۔ اس طرح سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنا علم جس کے پاس ہے اتنا اپنے سرکل میں، اپنے حلقے میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبر حسر میں جہاں اسے نظر آئے کہ یہاں مجھے معلومات ہے اور یہاں غلط ہو رہا ہے، اس کو بتلانا چاہیے، بالکل بتلائے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی چند دن علم حاصل کر لے، 4-6 مہینے، سال بھر علم حاصل کر لے، اور اس کے بعد وہ سوچے کہ اب میں مسند درس کا مدرس ہو چکا ہوں، اب میں مسند درس لگاؤں اور ساری دنیا کو درس دوں، میرا حلقہ درس قائم ہو، سب لوگ مجھ سے درس حاصل کریں، میں مسند خطابت پر آ جاؤں، خطاب کروں، ساری دنیا میرے خطاب سے فائدہ اٹھائے، اور میں سب کا، میرے بھائیوں، سب کو مخاطب کروں، اپنے علم سے فائدہ پہنچاؤں، اور اس طریقے سے لوگوں کو مسئلے مسائل، حلال حرام، علم کی باتیں، عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست، ہر طرح کے مسائل میں، تاریخ اور سیرت کے سارے مسائل، سارے فتاوے اور ساری باتیں لوگوں کو بتلانے کا اہل اپنے آپ کو بنا لے۔ میرے بھائیوں، اس کی اہلیت اسے کبھی نہیں ہوتی، اور نہ وہ اسے اس طرح کی حرکت اور جرات کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ فرق سمجھنا ہے۔ دوسری بات اور آخری بات اس حوالے سے وہ یہ کہ جن صحابہ کرام کی بات چل رہی کہ صحابہ کرام چند دنوں تک علم حاصل کر کے دعوت کے کام پر لگ جایا کرتے تھے، ایک پہلو تو آپ کے سامنے آ گیا
दूसरी बात आपके सामने ये करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह करके इल्म हासिल करना और सहाबे किराम जैसे मुकद्दस लोगों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह करके इल्म हासिल करना, ये मकाम मेरे भाइयों एकदम इम्तियाजी मकाम है। वो इखलास, वो लिल्लाहियत, वो जुस्तुजू, वो जज्बा और वो हिफ्ज़े दीन का तहफ़्फ़ुज़े दीन का जो अल्लाह तबारक व तआला के यहां इंतजाम करना था, उसका वो हिस्सा था। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वैसे मेरे भाइयों उस तरह की सोच, उस तरह का तकवा, उस तरह की लिल्लाहियत, उस तरह का मेरे भाइयों दीन और दीन का आलम है यार, हमारे यहां है। शहादात, डिग्रियां इतनी जल्दी है लोगों को मैदान तदरीस पर, मसनद तदरीस पर आने की, मसनद खिताबत पर आने की, मसनद फतवा और इज्तिहाद पर आने की, तहदीस पर आने की, कि झगड़े चल रहे हैं कि हमें छोड़ा जाए, हम मसनद तदरीस पर आकर के दर्स देना शुरू कर दें। हमें क्यों रोका जा रहा है? क्यों हम 8 साल लगाएं? क्यों हम 10 साल लगाएं? ये तो हमारी हालत है मेरे भाई। तो कहां वो सहाबे किराम और उनका तकवा और उनकी लाहियत और उनका खुशू और खुजू और अल्लाह तबारक व तआला से मेरे भाइयों उनका कल्बी लगाव, और कहां आज हमारी दुनियादाराना सोच और हमारा नजरिया। जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं फर्क है? इसलिए उनके 20 दिन की तरह से आपके हमारे 20 दिन भी हो जाएंगे मेरे भाइयों। क्या वैसे ही समझते हैं हम? अगर ऐसी बात है कि 20 दिन में उन्होंने इल्म हासिल किया और वो दाई बन गए, जैसा कि समझा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि 20 दिन काफी है। हमें भी 20 दिन ही का कोर्स बनाना चाहिए और 20 दिन के अंदर सब पढ़ करके फारिग हो जाए और सबके सब आलिम और दाई बन जाए। ये बातें एकदम ऐसे ही है मेरे भाइयों कि आदमी सारी तफसीलात को, सारे कुरान के दलाइल, सुन्नत के दलाइल और सलफ़ उम्मत के आसार को न समझे और इस तरह से बस अल्फाज को और चंद वाक़यात को और चंद नमूनों को लेकर के अपनी बात को साबित करने की कोशिश करे। तो दावत का काम करने के लिए, दाई बन जाने के लिए आलिम होना जरूरी है। आलिम का मतलब ये नहीं कि डिग्री होल्डर ही रहे, 8 साल 10 साल मदरसे में पढ़े और सनद ले तभी वो आलिम होगा, नहीं, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इल्म का बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इल्म दीन हासिल करने का सबसे ज्यादा मुस्तनद और मोतबर सोर्स और मर्जा यही है। इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इसके अलावा हमारे पास कोई और सोर्स है नहीं जिससे इतना मजबूत उलूम शरीयत का इल्म हासिल हो सके। लेकिन उसके बावजूद हम ये आगे बढ़ करके कहते हैं कि अगर उलूम शरीयत को आदमी, कोई शख्स वाकई पढ़े और वाकई वो 4, 6 साल, 8 साल, 10 साल लगाए और सही मानों में उलूम शरीयत को पढ़ ले, समझ ले और वाकई अहले इल्म, मुस्तनद अहले इल्म, मोतबर अहले इल्म जिन्होंने उनको पढ़ाया है, सिखाया है, वो वाकई कहें कि नहीं वाकई इस बात की अहलियत हो चुकी है इन 8 सालों में, 7 सालों में, 5 सालों में या उससे कमोबेश में, कि वाकई वो इस लायक अब हो चुका है फला कि अब वो दर्स दे सकता है, तब तो ठीक है। समझ रहे हैं? लेकिन असल सोर्स इल्म का मदारिस इस्लामिया, जामियात, अगर ये बात कह दी जाए कि भाई चंद दिनों में, महीने 2 महीने के अंदर आदमी दावत का अहल हो सकता है, तो फिर क्या जरूरत है मेरे भाई? क्या जरूरत है मदारिस की? क्या जरूरत है डिग्री हासिल करने की? क्या हर जरूरत है आलिम बनने की, फाजिल बनने की और BA और MA और दीगर ऊंची डिग्रियां तालीम के इल्म की हासिल करने की क्या जरूरत है? अगर ये काम मुख्तसर मुद्दत में हो सकता है और आदमी अहलियत वाला बन सकता है, मेरे भाइयों ये अजीबोगरीब बात है। तो ये उसका खुलासा है जो पूछा जा रहा था, इस मसले में जो चीज आई थी। अच्छा, उसके बाद हमारे सामने एक दूसरा सवाल और भी है। शेख, कुछ दीनी कोर्सेज का मुस्तवा अच्छा होता है और पढ़ाने वाले असातिज़ा भी आला होते हैं, लेकिन ये महीने में कुछ दिन ही चलते हैं, तो क्या इनमें पढ़ने वाले तलबा की सलाहियत मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की बराबर हो सकती है? क़ियास माल फारिक, बहुत वाज़ेह सी बात है। एक आदमी चंद दिन पढ़े और एक आदमी साल पढ़े, दोनों की सलाहियत एक जैसी कैसे हो सकती है? पढ़ाने वाले कितने भी अच्छे हैं तो क्या हो गया?
کیا مدارس میں پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں؟ کیا مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ، حدیث کے اساتذہ، عقیدے کے اساتذہ، فقہ کے اساتذہ، عربی زبان و ادب کے اساتذہ، دیگر علوم کے اساتذہ جو پڑھانے والے ہیں، کیا وہ کمزور ہوتے ہیں؟ اعلیٰ نہیں ہوتے وہ؟ الحمدللہ اس میں بھی ہندوستان کی جامعات کے پڑھے ہوئے مجھے مجھائے متخصصین اور گہرے علم کے مالک، تجربے کار اور لمبا میرے بھائیوں یعنی کوہنا مشق اساتذہ پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ عرب جامعات سے پڑھ کر کے تخصصات کی ڈگریاں لے کر کے آنے والے علماء بھی الحمدللہ پڑھاتے ہیں مدارس کے اندر۔ تو کیا وہ کمزور ہوتے ہیں؟ ان کا معیار اعلیٰ نہیں ہوتا ہے؟ تو وہاں بھی اعلیٰ ہیں اور ان سے زیادہ اعلیٰ ہیں مدارس کے اندر، اور پڑھانے والے بھی اعلیٰ ہیں، نظام بھی اعلیٰ ہے، پڑھنے والے بھی اعلیٰ ہیں، پڑھنے والوں کا ٹائم ٹیبل بھی اعلیٰ ہے، ہر اعتبار سے وہ پورے طور پر علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، 8 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، بھلا ان کے برابر یہ 4-6 مہینے، 8 مہینے، اور وہ بھی مہینے میں کبھی ہفتہ واری دروس، یا جیسا کہ کہا گیا کہ مہینے میں کچھ ہی دن ہوتے ہیں، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور رہی بات یہ کہ پڑھانے والے طلبہ کے برابر ہو سکتے ہیں، میرے بھائیوں وہی بات ہو گئی اس سے پہلے کے سوال کے جواب میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اگر وہ برابر ہو جائیں گے تو پھر یہ سارے مدارس بیکار ہو جائیں۔ اگر برابر ہو جاتے ہیں مہینے میں چند دن پڑھ کر کے تو پھر آخر 10 سال اور مدرسوں کے سالانہ بجٹ کروڑوں میں چلتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہی شارٹ ٹرم کے کورس قائم کر لیں اور آسانی کے ساتھ لوگوں کو ان علماء کے برابر بنا کر کے تیار کر دیا جائے۔ یہ سب اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے ہیلے بہانے، اب ان کو بھی علماء طلبہ کے برابر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک شخص 12، 14، 16 سبجیکٹ علوم شریعت کے اور کچھ عصری علوم کے پڑھتا ہے اور 10 سال تک پڑھتا ہے اور فارغ البال ہو کر کے پڑھتا ہے، یعنی بالکل پورا سال مدرسوں میں رہ رہا ہے، پورا دن 24 گھنٹے پڑھنے پڑھانے، کلاس، مراجعہ اور ہوم ورک اور لکھنا اور اس کی تطبیق دینا، اسی میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ اور ایک آدمی ہفتے میں 1 دن کلاس کر لیتا ہے، کوئی 15 دن میں 1 کلاس کر لیتا ہے، کوئی اس سے کم زیادہ میں 1 کلاس کر لیتا ہے، میرے بھائی 1 دن پڑھ لیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ 4-6 مہینے، 8 مہینے، سال 2 سال گزار لیتا ہے، 4 سال گزار لیتا ہے۔ وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں غور کرو کہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ فارغ البال بھی نہیں ہے، اس کی دنیا کی مشغولیت ہے، اس کی اپنی جاب ہے، اس کا اپنا سرکل ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، اس کی اپنی دیگر مصروفیات، وہ کچھ ہی وقت دیتا ہے، نہ پوری ترکیز ہے، نہ پوری حاضری ہے، نہ پورا اہتمام ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ بالکل یہ بے بنیاد بات ہے، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، پڑھنے والے کتنے بھی ذہین کیوں نہ ہو جائیں اور پڑھانے والے کتنے بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائیں، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی میرے بھائیوں مہینے میں 4 کلاس کرے تو سال بھر میں کتنی کلاس کرے گا؟ 48 دن کی کلاس کرے گا۔ 48 دن کی کلاس 2 مہینے سے کم ہوتی ہے، اور ایک طالب علم پوری ترکیز کے ساتھ فارغ البال ہو کر کے پورے سال میں 200-250 دن تعلیم حاصل کرتا ہے، 300 دن تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ایک آدمی 2 مہینہ بھی علم حاصل نہیں کرتا اور ترکیز کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اس کے ساتھ دوسری مصروفیات بھی ہیں، اور ایک طالب علم 300 دن تعلیم حاصل کرتا ہے اور فارغ البال ہو کر کے حاصل کرتا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن نہیں بتایا جا سکتا آسانی کے ساتھ۔ حدیث کی اصطلاحات، اصول حدیث کی اصطلاحات، فقہ کی اصطلاحات، اصول فقہ کی اصطلاحات، عقیدے کی تعریفات، عقیدے کے دلائل، اور میرے بھائیوں علم کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھ لیا، یہاں وہاں سن لیا، بس کافی ہے اس کے لیے کہ اس شخص کو اتنی معلومات ہو گئی تو وہ علم والا ہو گیا؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں ضابطہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں ضابطہ یہ تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی جو بہت زیادہ آپ کے ملازم شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تخصصات کی بنیاد پر فضیلت اور برتری حاصل تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال و حرام کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہے۔ اقضاہم علی،
قضا اور فیصلے کا سب سے زیادہ گہرا علم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، نسب کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، فرائض کا علم زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ کیا سارے صحابہ کرام سارے علوم نہیں جانتے تھے؟ یہ سارے صحابہ کرام جن کی بات چل رہی ہے، ملازم جو شاگردان تھے اللہ کے نبی کے صحابہ، ان کی بات چل رہی ہے کہ سارے علوم جانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تعلیم و تعلم و درس و تدریس کے اندر یہ معیار ہونا چاہیے کہ جو جس فن کا سب سے زیادہ ایکسپرٹ اور متخصص ہے وہ فن اس سے ہی حاصل کیا جائے۔ فرائض کا علم بھی سب سے نہ لیا جائے، زید بن ثابت کا انتخاب ہو، ہے کہ نہیں؟ فیصلے اور ججمنٹ کا علم حاصل کرنے کے لیے علی بن ابی طالب کو دیکھا جائے، حلال و حرام کے مسائل کو جاننے کے لیے سارے صحابہ کرام کو علم ہے، بہت کچھ علم ہے، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجوع کیا، کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کا معیار تھا، ہمارا معیار کتنا اتر گیا؟ ہم تو یہاں اتر گئے کہ پورے بر صغیر میں جو کچھ علم اور دین اور تعلیم اور تربیت تدریس اور فتاوی اور اجتہاد اور مسائل تصنیفات تحقیقات جو کچھ بھی علم اور دعوت کی روشنی ہے بر صغیر کے اندر، ان سب کا سورس اور مرجع یہ مدارس اسلامیہ ہیں، جہاں سے یہ علماء پیدا ہوئے اور ان کے ذریعے سے ہم سب علم حاصل کر رہے ہیں۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ چند مہینے اور میرے بھائیوں ٹکڑوں میں علم حاصل کرنے والوں کو بھی آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ برابر ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی ان کو نالج ہو سکتا ہے، یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ اگر یہی فضا بنا دی جائے تو آج اتنے سارے علماء جو مدارس اسلامیہ کے مختلف علوم اور فنون سے کہ علم سے آراستہ ہو کر کے میدانی دعوت میں، تعلیم میں، تدریس میں، تصنیف و تالیف میں اور دیگر میادین میں کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود امت پہ اتنے سارے فتنے ہیں، عقیدوں کا انحراف، منہج کا انحراف، میرے بھائیوں عمل کے اعتبار اتنی ساری بدعمالیاں، اتنے فرقے، اتنا انتشار ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مستند علماء ہمارے ممبروں پر ہیں، مستند علماء ہماری مسارد تدریس پر ہیں، مستند علماء فتاوی پر ہیں، مستند علماء کی تصنیفات و تحقیقات ہیں، مستند علماء کے دروس اور لیکچرز ہو رہے ہیں، مستند علماء کے میرے بھائیوں چینلز ہیں، ویب سائٹیں ہیں، جن سے ان کا علم ساری دنیا میں عام ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود اتنا سارا انتشار ہے امت کے اندر، اگر ان کو چھوڑ کر کے اگر یہ راستہ کھول دیا جائے کہ یہ چند مہینے پڑھ کر کے شارٹ ٹرم کرنے والے بھی انہی علماء کرام کے برابر ہیں اور ان کو مسند درس اور تدریس اور خطاب دے دیا جائے، تو بتائیے کہ امت کا بیڑا کتنا غرق ہو جائے گا۔ اس طرح سے باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صورتحال کیا ہے۔ خیر، یہ مختصر طور پر اس کا جواب تھا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک سوال اور بھی ہے، تیسرا سوال، اور اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے، شیخ ہم کہتے ہیں ہم سلف کے راستے پر چلتے ہیں لیکن ہم ہی ان کی پیروی نہیں کرتے، جیسے سلف آپس میں عقیدہ جیسے بڑے مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود بھائی بھائی رہا کرتے تھے، لیکن آج ہم ایک دوسرے کو خارج کرتے ہیں سب اہل حدیث ہونے کے باوجود۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم سلفی ہیں اور سلفی منہج پر ہیں اور سلفیت کی راہ پر چلتے ہیں، سلفیت کی راہ کی اتباع بھی کرتے ہیں، لیکن یہ رہی بات کہ سلف آپس میں عقیدے جیسے بڑے مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود بھائی بھائی رہا کرتے تھے۔ اولاً تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عقیدے کے مسائل میں جیسے لکھا گیا ہے کہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی، ایسا لگتا ہے کہ ایسے ہی عقائد میں اختلاف ہے جیسے فقہی مسائل میں اختلاف ہے، اجتہادی مسائل میں اختلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدے کے مسائل میں بالعموم سلف کے ہاں اختلاف نہیں ہے، سوائے نادر کے، یسیر کے، چند ایک مسائل میں، اکا دکا 2-3 مسائل 4 مسائل مشکل سے ہیں جن مسائل میں ان کا اختلاف ہے، ان مسائل میں ان کا اختلاف ہے، اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ دلائل کہیں پہنچے کہیں نہیں پہنچے، دلائل کا استقصاء کہیں ہو سکا کہیں نہیں ہو سکا، اس طریقے سے، اور ان مسائل کے اندر بھی جو چیز دلائل کی بنیاد پر راجح ہے وہ راجح ہو چکی ہے، اور ایسا مسئلہ نہیں ہے
کہ سلف میں حضرات صحابہ کرام میں کوئی شخص عقیدے جیسے مسائل کے اندر ہٹ دھرمی یا مثال کے طور پر اپنی بات پر اڑا رہے، ڈٹا رہے، نہ ماننے کو تیار ہو، ایسا بھی کوئی معاملہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ آج معاملہ مختلف ہے، آج کل کے عقائد کا اختلاف، آج کل کے مناہج کا اختلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں جو چند اکا دکا نادر یسیر مسائل میں اختلاف بھی تھا، ان مسائل کے اختلاف اور آج کل کے مسائل کے اختلاف عقیدے میں زمین آسمان کا فرق۔ آج عقیدے کے مسائل دلائل سے واضح ہیں، لیکن ماننے کو لوگ ہٹ دھرمی کی وجہ سے تیار نہیں ہیں۔ ان کا اپنا ایک جتھا ہے، ان کا اپنا الگ ایک نظریہ ہے، ان کا اپنا ایک الگ میرے بھائیو پلیٹ فارم ہے، ان کی اپنی خاص شخصیت ہے، ان کے الگ اپنے نظریات ہیں، جس بنیاد پر وہ اس عقیدے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے یہاں یہ اختلاف تفریقے کی بنیاد پر نہیں تھے، یہ علم کے پہنچنے نہ پہنچنے اور علمی اجتہاد کی بنیاد پر تھے یہ مسائل۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ کوئی ٹکڑا بندی تھی صحابہ کرام کے زمانے میں؟ کوئی ٹکڑا بندی نہیں تھی۔ علم ہے، ان کے پاس پہنچا، مجھ تک نہیں پہنچا، مجھ تک پہنچا، آپ تک نہیں پہنچا، یا مجھے کسی دلیل کو سمجھنے میں کچھ الگ لگا، آپ کو دلیل کو سمجھنے میں کچھ الگ لگا، علمی بنیادوں پر یہ اختلاف ہوا ان کے بیچ میں۔ لیکن آج کل جو عقیدے کا اختلاف ہے وہ فرقہ وارانہ اختلاف ہے، فرقہ وارانہ اختلاف ہے، تہذب کا اختلاف ہے۔ لوگ اپنی اپنی اینٹیں سوار رہے ہیں، اس لیے اختلاف کر رکھا ہے، اور کچھ بھی کر ڈالے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حق واضح ہو جانے کے بعد صحابہ کرام سلف کے یہاں کیا بتاؤ، ایک سیکنڈ کی بھی دیری لگتی تھی کہ وہ حق کو تسلیم نہ کر لیں، رجوع نہ کر لیں۔ وہ تو دعائیں دیتے تھے کہ آپ نے، اگر آپ نہ ہوتے اس مسئلے میں، آپ نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو ہم سب کے سب عذاب جہنم میں مبتلا ہو گئے ہوتے۔ شکریہ ہے آپ کا کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا۔ آج کیا حالت؟ آج آپ 1000 دلائل پیش کر دیں، جو بدعقیدہ ہیں وہ آپ سے آخری دم تک مناظرہ کرنا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ ان کے یہاں فرقہ وارانہ مسئلہ ہے، ان کے یہاں تہذب کا مسئلہ ہے، ان کے یہاں تفریقے کا، پارٹی بندی کا مسئلہ ہے۔ آج کا اختلاف اور اس وقت کا اختلاف دونوں الگ الگ ہے۔ علم کی بنیادوں پر تھا، اجتہاد کی بنیادوں پر تھا، دلائل کے پہنچنے نہ پہنچنے یا میرے بھائیو اس کے فہم کے مسئلے میں تھا، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے فقہی اجتہادی مسائل میں بے شمار اختلافات ہیں اور یہ اجتہادی مسائل میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ایسے ہی عقیدے کا بھی اختلاف تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، نادر اختلاف تھا، نادر یسیر چند ایک مسائل میں اختلاف تھا، اور اس میں بھی جو چیز راجح تھی وہ بالکل راجح طور پر ثابت ہے، اور جو مرجوح موقف پر تھا وہ ہرگز اڑا نہیں رہا، ڈٹا نہیں رہا، دلیل آ جانے کے بعد اسے تسلیم کر لیا۔ یہ صورتحال تھی۔ اچھا، تو اب یہ بات کہنا کہ بھئی ہم سلفی ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن سلفیت کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ لوگ عقیدوں کے اختلاف کے باوجود دوستی رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، اور ہم نفرت رکھتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے میرے بھائیوں، دونوں میں فرق ہے۔ اور نفرت اور دوریوں کا جو مسئلہ ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ عقیدہ اس کا بگڑا ہوا ہے، دلائل واضح ہیں، استدلال واضح ہیں، مواقف واضح ہیں، حوالے واضح ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حق ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اتمام حجت ہونے کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے من باب الولا والبرا ہم اس سے دوستی اور دشمنی رکھتے ہیں۔ جتنا ان کے یہاں ولا کا میرے بھائیوں معاملہ ہے ولا رکھتے ہیں، جتنا معاملہ برا کا ہے اتنا معاملہ برا رکھتے ہیں۔ اور ولا اور برا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی 3 کیٹیگری ہے، ایک مطلق ولا اور ایک مطلق برا، اور ایک اعلی قدر الولا الولا واعلی قدر البرا البرا۔ یعنی کیا مطلب؟ جو ایمان اور عقیدے اور عمل اور سلوک کے اندر پورے طور پر سنت اور اللہ کے کلام کی اور صحابہ کی راہ پر ہیں، ان سے مطلق ولا ہے، ان سے مطلق ولا اور دوستی اور محبت ہے۔ اور جو کفر ہے، شرک پر ہیں، بدعات پر ہیں اور انحراف پر ہیں، بدعقیدگی پر ہے، جن کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے، ان سے مطلق طور پر برا ہے، بیزاری ہے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا حصہ ہے، تیسری کیٹیگری ہے کہ جس کے یہاں جتنا ایمان ہے، جتنا عمل صالح ہے، جتنی نیکی ہے، جتنا تقویٰ ہے، اتنا اس سے ولا اور محبت ہے، اور جتنا انحراف ہے، جتنا کمیاں ہیں، جتنا کوتاہیاں ہیں، جتنا خلل ہے، اتنا اس سے برا ہے، اتنا اس سے برا ہے۔ اسی اصول پر ہم چلتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ سلفیت اس کے علاوہ راستے کا نام ہے، سلفیت اسی راستے کا نام ہے۔
سلفیت اسی راستے کا نام ہے جس کے اندر جتنا خلل ہو، جس کی بنیاد پر وہ کچھ برا کا حقدار بنتا ہو تو اسے اتنا برا کیا جائے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے میں غلطی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دنوں تک بات نہیں کی ان سے۔ تو اعلیٰ قدر البرا ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا اس سے برات ہونی چاہیے اتنا برات، لیکن ان سے وہ برات نہیں کی گئی جو کفار سے برات ہوتی ہے، بدعقیدوں سے برات ہوتی ہے۔ لیکن جو کمی تھی، جو خلل ہوا، جو ان سے کوتاہی ہوئی، جو خطا ہوئی، اس کی بنیاد پر ان سے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات یاد رہے، ہم سلفیت کے خلاف نہیں ہیں، اور کوئی یہ سمجھے کہ ایک آدمی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے اور وہ فاسد عقیدے پر ہے، فاسد منہج پر ہے، اور اس سے ویسے ہی دوستی اور محبت اور والہانہ عقیدت ہونی چاہیے جیسے سچے پکے ایمان اور صحیح عقیدہ و منہج پر چلنے والے سے ہونی چاہیے، تو یہ خود اپنے آپ میں سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ سلف صالحین کی ایک نہیں بلکہ سینکڑوں اقوال اور فرمودات ہیں کہ اہل بدعت سے وہ حد درجہ نفرت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اتنی شدت تھے میرے بھائی۔ اس لیے اس کو خلط بلط نہیں کیا جانا چاہیے، دونوں باتوں میں فرق ہے، دونوں باتوں کا محل الگ ہے، وہ الگ محل پر ہے یعنی الگ جگہ پر ہے، اور یہ الگ جگہ پر ہے، اس لیے دونوں کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کیا شک ہے کہ اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث علماء ہیں، تو اہل حدیث علماء کو یقیناً اہل حدیث علماء مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان سے ربط ضبط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، لیکن کسی مسئلے میں کھلی مخالفت اگر سنت کے راستے کی اگر کسی نے کی ہے تو اس کے بقدر اس سے نفرت اور دوری بھی رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر حق واضح ہو جانے کے بعد، سمجھا دینے کے بعد، اور دلائل اور شواہد سے وہ چیز پورے طور پر واضح ہو جائے، تو واضح ہو جانے کے بعد بھی اس سے برات کا اظہار نہ کرے، اس سے نہ ہٹے، اسی پر ڈٹا رہے، اڑا رہے، تو اس کے بقدر اس سے برات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے اظہار ناراضگی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہی اہل انصاف ہے، یہی سلفیت ہے، یہی اہل حدیثیت ہے، اور اس کے شواہد اور دلائل ایک دو نہیں ہے، بہت سارے شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ آج لوگوں کے ہاں میرے بھائی اہل حدیث علماء، اہل حدیث مدارسوں سے پڑھنے والے یا اہل حدیث علماء اور اساتذہ سے علم حاصل کرنے والے، اگر کسی عالم کے یہاں عقیدے کا کھلا انحراف اگر پایا جائے، مثال کے طور پر منہج کا کھلا انحراف پایا جائے، اور اس سلسلے میں اس کو سمجھایا گیا ہو، بتایا گیا ہو، یا ایسا معروف مسئلہ ہو تو ساری امت جانتی ہو یہ عقیدے کا یہ مستند مسئلہ ہے، منہج کا یہ مستند مسئلہ ہے، اس کے باوجود اس میں وہ راہ سلف کی خلاف ورزی کر رہا ہو، تو کیا اس خلاف ورزی کو لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے؟ ایک شخص کی محبت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر کیا امت کے عوام کو گمراہ کر دیا جائے گا؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیں دونوں باتوں میں فرق ہے۔ کسی کے باطل یا کسی کی غلطی کا ازالہ کرنے سے اس غلطی والے کی توہین نہیں ہوتی ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے، اس کے ساتھ خیرخواہی ہے کہ اس کی غلطی کا ازالہ کیا جا رہا ہے، اور عوام کے بیچ میں اس لیے بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ عوام گمراہ ہو رہی ہے، اس کو سن کر کے گمراہ ہو رہی ہے، اس کو پڑھ کر کے گمراہ ہو رہی ہے، اس کو جان کر کے گمراہ ہو رہی ہے، اس لیے عوام کو گمراہی سے بچانے کے لیے، بھٹکنے سے بچانے کے لیے یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں علماء امت کی کہ وہ امت کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں اصول کیا ہوگا؟ اصول یہ ہوگا، بالکل ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن حق سے آپ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آپ محبوب ہیں لیکن حق آپ سے بھی زیادہ ہمیں محبوب ہے۔ ابو اسماعیل الہروی رحمت اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کے استاذ، جن کو شیخ الاسلام ہی کہا جاتا تھا، کسی مسئلے میں اس کی تفصیلات ہیں مدارج السالکین، اسی بنیاد پر وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اس مسئلے میں علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ اپنے استاد ابو اسماعیل الہروی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، شیخ الاسلام حبیب لنا والحق وحب الینا منہ۔ شیخ الاسلام ابو اسماعیل الہروی رحمت اللہ علیہ ہمیں بہت پیارے ہیں، لیکن حق ان سے بھی زیادہ پیارا ہے ہمیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے محبت کریں
اور حق جو اس سے زیادہ پیارا ہے اس کو نظر انداز کر دیں، اسے چھوڑ دیں۔ اس لیے حق سے محبت، حق سے لگاؤ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہی بات شیخ صالح فوزان سے پوچھی گئی تھی، یہ جو ردود کیے جا رہے ہیں، رد، یہ ردود کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس سے اہل علم کی تنقیص ہوتی ہے، ان کا مقام گھٹتا ہے، ان کی وقعت امت میں کمزور ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مقام بڑھتا ہے، اس سے مقام گھٹتا نہیں ہے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور نقد، رد جب کسی پر کیا جاتا ہے تو اصل میں اس مسئلے کی غلطی پر رد اور نقد کیا جاتا ہے، تاکہ اس غلطی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، عقیدے کا، منہج کا، عمل کا۔ اس لیے اس سے آپ کو دور رہنا چاہیے، آپ کہیں بہک نہ جائیں، آپ کہیں دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی دلیلیں ایک نہیں بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ہمارے اسلاف کی پوری تاریخ ہے، علماء سلف، علماء اہل حدیث، ان سے غلطیاں ہوئی، ان کی کتابوں میں باقاعدہ حاشیے لگائے گئے، نوٹس چڑھائے گئے، وضاحت کی گئی، اور امت کو دھوکہ نہ ہو جائے کہ فلاں عالم نے لکھا ہے، اس لیے ان کی یہ بات بالکل درست ہے۔ الحمدللہ ہمیشہ حق واضح کیا جاتا رہا، اس سے نہ اہل حدیثیت گئی، اور نہ اس سے میرے بھائیوں جس کے خلاف نقد کیا گیا اسے کبھی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ بھی کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ اگر وہ حق پرست تھے اور واقعی حق کی محبت تھی تو ناراض نہیں ہوئے۔ ہاں، اگر نفس پرستی کبھی کسی کے اندر آ جائے تو ایسے واقعات بھی کبھی مل سکتے ہیں کہ آدمی رد باطل کو پسند نہیں کرتا، اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر امت کا کوئی متفقہ مسئلہ ہو، محققین کا مسئلہ ہو کہ اس مسئلے میں فلاں سے غلطی ہوئی ہے اور یہ عقیدے کا، منہج کا فساد اور بگاڑ ہے، تو پھر اگر وہ اہل حدیث عالم ہے، سلفی عالم ہے، تو اسے دیر نہیں کرنی چاہیے، جلد سے جلد اپنی غلطی کا ازالہ کر لینا چاہیے، اس کا تصفیہ کر لینا چاہیے، اور اس کی وضاحت کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بری ذمہ کر لینا چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا موقع آئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ جواب دہی میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو، بلکہ اس کے قدم ڈگمگا جائیں۔ دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، جلد سے جلد، خاص طور پر وہ مسئلہ منہج کا ہے، وہ مسئلہ عقیدے کا ہے، تو اس میں خاص طور پر دیری نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو یہ چند سوالات کے جوابات تھے، اور میں سمجھتا ہوں سوالات تو اور بھی ہیں، اگر چاہیں تو مختصر جواب دے کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک سوال اور بھی ہے، جو بات کہی جاتی ہے کہ سلف میں عقیدے میں یا اصول اور منہج میں اختلاف نہیں تھا، کیا یہ حقیقت کے خلاف بات ہے؟ اس کا تذکرہ ضمناً آ گیا کہ سلف کے ہاں عقیدے کے مسائل میں بالعموم اختلاف نہیں ہے، بالعموم اختلاف نہیں ہے، نادر اختلاف ہے، چند ایک مسائل میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی نوعیت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ ایسے ایک سوال اور بھی ہمارے سامنے ہے، اس میں کہا جا رہا ہے شیخ، جو بردرز دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ کتاب و سنت پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اگر وہ کتاب و سنت پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بھلے ہی ان میں کچھ شر پایا جاتا ہو، تو ایسے بردرز کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو قریب کرنے یا ان سے دور رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات بہت صراحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اہل علم سے جڑیں، اہل علم کی ہمنشینی اختیار کریں، اہل علم کے دروس سے اور ان کی شاگردی سے وابستہ ہوں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جوڑیں۔ کیا بات کہی گئی ہے؟ قریب کریں۔ تو قریب کرنے کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے؟ بطور تعلم قریب کریں کہ بطور تعلیم قریب کریں؟ سیکھنے کے لیے قریب کریں کہ اسٹیج اور میدان فراہم کرنے کے لیے قریب کریں؟ اسٹیج اور میدان سیکھنے کے لیے نہیں ہے، سکھانے کے لیے ہے۔ تو ان کے یہاں اگر کچھ شر، فساد اور کمی پائی جاتی ہے تو اس کو سیکھ کر کے دور کریں گے، یا میدان خطابت پر، میدان تدریس پر آ کر کے دور کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے، قریب کرنا چاہیے، قریب کر کے یا ان سے دور رہنا چاہیے میرے بھائیوں، یعنی قریب کرنا چاہیے کہ ان کو دور کرنا چاہیے۔
بالکل قریب کرنا چاہیے، دور نہیں کرنا چاہیے، قریب کرنا چاہیے، دور نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے پاس معلومات ہے، علم ہے اور وہ سنت سے محبت رکھتے ہیں، منہج سلف سے محبت رکھتے ہیں، لیکن کمیاں ہیں علم کی کمیاں ہیں، فساد ہے، خلل ہے یا کچھ شر ہے جیسا کہ کہا گیا، یقیناً ایسے لوگوں کو قریب کرنا چاہیے۔ لیکن قریب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اسٹیج اور ڈائز دینا چاہیے، مدرسے مسند تدریس دینا چاہیے کہ بھئی اس کو سمجھا جائے کہ یہ قریب کرنا ہے۔ یہ قریب کرنا نہیں ہے، یہ قبل از وقت ہے۔ جب اس کے ہاں خلل ہے، کمی ہے، شر ہے، فساد ہے، گرچہ اس کو دین سے سنت سے محبت ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے اسے قریب کرنا چاہیے اور اس کو خود قریب ہونا چاہیے علماء سے۔ وہ قریب ہو تاکہ کمی دور ہو جائے، شر دور ہو جائے، جو خلل ہے، علم کی کمزوری ہے، وہ دور ہو جائے۔ میرے بھائیو، کون منع کرتا ہے کہ علم سے آراستہ ہو کر کے دعوت کا کام کرنا چاہیے؟ بالکل علم سے آراستہ ہو جاؤ اور اس کے بعد دین کا کام کرو، اس سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن علم کے قریب آنا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ علم سے قریب آنے کا ہے۔ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے قریب نہیں آنا چاہتے، لیکن سکھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، بولنے کے لیے، لیکچر کرنے کے لیے، مسائل بتانے کے لیے، سوال جواب کا سیشن چلانے کے لیے بہت جذبے کے ساتھ وہ آنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ صاف بات ہے، سوال میں خود لکھا ہوا ہے کہ کچھ بردرز ہیں جن کے پاس معلومات ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں کچھ شر ہے، کمی ہے، گرچہ کہ ان کو علم سے اور دعوت سے محبت ہے، تو کیا ان کو قریب کرنا چاہیے کہ دور کرنا چاہیے؟ بالکل قریب کرنا چاہیے، ان کو قریب ہونا چاہیے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے قریب ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کو علم حاصل کرنے کے لیے قریب کرنا چاہیے۔ آئے نا، صلاح عام ہے آپ کے لیے، آؤ علم حاصل کرو، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ استقبال ہے آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، مبارکبادی ہے طالب علم کے لیے، خوش آمدید ہے طالب علم کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صحابہ سے، بعد میں لوگ آئیں گے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے، جب ایسے لوگوں کو دیکھو کہ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کا استقبال کرو اور انہیں بتاؤ بھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ہمیں وصیت کی تھی کہ آپ آئے علم حاصل کرنے کے لیے، تو ہم آپ کا استقبال کریں۔ مسئلہ اس کا ہے ہی نہیں، جھگڑا اس کا ہے ہی نہیں میرے بھائیوں۔ علم حاصل کرنے کے لیے آنے سے کون روکتا ہے؟ کون قریب نہیں کرتا ہے؟ کون قریب ہونا چاہتا ہے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، اسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آخری ایک مسئلہ اور ہے، اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دوں۔ اگر منہج میں کوئی اہل حدیث ہو اور اگر ان سے کوئی بڑی غلطی بھی ہو جائے تو فوراً سوشل میڈیا میں آ کر اس کے خلاف رد کرنا چاہیے یا اس سے مل کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر شیخ عبدالعظیم کا اسٹیج شیئر کرنا وغیرہ، اور سلف کا اس سلسلے میں کیا منہج رہا ہے؟ اس بارے میں بات ہوئی ہے اس سے پہلے، لیکن پھر میں یہاں دوبارہ یہ سوال آیا ہے آج کی سیشن میں، تو میں اس کا مختصر طور پر ہی اشارہ کرتے ہوئے جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات اچھی طرح سے جان لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر ان سے کوئی بڑی غلطی بھی ہو جائے، اس غلطی کی نوعیت اصل میں جاننا ضروری ہے آپ کو۔ بڑی غلطی ہو جائے تو بڑی غلطی کی نوعیت کیا ہے؟ وہ غلطی ذاتی ہے، شخصی ہے، یا عوامی ہے، ملی ہے؟ وہ غلطی ہے کیسی؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بڑی غلطی ہے لیکن اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی اپنی ذات سے ہے، یعنی اس غلطی کا اثر عوام تک، دنیا تک، امت تک متعدی نہیں ہوا ہے۔ تو جو غلطی عقیدے کی کیا، منہج کی کیا ہے، وہ باطل عقیدہ امت میں چلا گیا، وہ باطل منہج امت میں چلا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، یا بالکل محدود دائرے میں ہے، کسی خاص چند لوگوں کے بیچ میں کوئی بات کہی ہے، غلط ہے، وہ چیز پھیلی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اسے تنہائی میں نجی طور پر سمجھا دیا جائے گا اور اس کا تصفیہ کر دیا جائے گا، دلائل سے، حوالوں سے اسے بتلا دیا جائے گا کہ اس مسئلے میں آپ سے چوک ہو رہی ہے اور آپ کو چاہیے کہ اس سے آپ رجوع کر لیں، اور رجوع کر لینا، حق کی طرف آ جانا، یہ باطل پر، غلطی پر اڑے رہنے سے بہتر ہے۔
لیکن اگر اس غلطی کا, اس بڑی غلطی کا تعلق عوام سے ہو, امت سے ہو, ہم نے یہاں سے بیٹھ کر کے کوئی بات کہہ دی, اب یہ سارے لوگ سن رہے ہیں, نہ جانے کتنے ہزاروں, سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچ چکی ہے, تو اب وہ باطل, وہ بہت بڑی غلطی سب میں پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی, پھیل گئی کہ نہیں پہنچ گئی, پھیل گئی. پھر وہ آج میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز لائیو چل رہی ہے, کوئی چیز براہ راست سنی جا رہی ہے, سیکنڈوں میں نہ جانے کہاں سے کہاں نشر ہو جا رہی ہے, نہ جانے کہاں کہاں تک وہ بڑی غلطی پھیل چکی ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کو, اس غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے نجی مجلس میں بیٹھنا, تنہائی میں اس کو سمجھانا یہ کافی ہے, یا اس غلطی کو وہاں تک پہنچ کر کے اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے جہاں تک وہ بڑی غلطی پہنچ چکی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ غلطی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے, مسئلہ یہ کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اگر وہ عقیدے کی غلطی ہے, منہج کی غلطی ہے, اور وہ بہت دور تک پہنچ چکی ہے, اور نہ جانے کس نے سن لیا اور سمجھ لیا, اپنے دل میں اتار لیا اور بھٹک گیا, بہک گیا, نظریہ اس کا تبدیل ہو گیا, تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں اس کا ازالہ وہاں تک ہونا چاہیے جہاں تک وہ غلطی پہنچی ہوئی ہو. اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم سے وہ غلطی, بہت بڑی غلطی عوام تک پہنچ گئی ہے, تو سوشل میڈیا کے انہی پلیٹ فارم سے اس غلطی کا تصفیہ اور اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے, تاکہ جہاں جہاں وہ غلطی پہنچی ہے وہاں سے وہ غلطی ختم بھی ہو جائے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, جو لوگ میری اتاری ہوئی واضح نشانیوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں, ان کے توبے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ چھپاتے ہیں یا غلط بتلاتے ہیں. توبہ کیسے ہوگی؟ الا الذین تابوا, سوائے ان کے جو توبہ کریں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مطلب یہ باطل عقائد کی بات چل رہی ہے میرے بھائیوں. حق چھپا کر کے, توحید چھپا کر کے جو شرک و بدعت اور لوگوں کو گمراہی کی راہ پر ڈالنے والے تھے, جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے, اللہ فرماتا ہے ان پر لعنت ہے اللہ کی اور دیگر لعنت کرنے والوں کی. توبہ کرنے کا اصل جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ کیا ہے؟ توبہ. میری ایک بہت بڑی غلطی ہے جو عوام میں نشر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ الا الذین تابوا, جو توبہ کر لیں, میں اب دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, آج ہی چھوڑ دیتا ہوں, آئندہ غلطی نہیں کروں گا, ابھی چھوڑ دیتا ہوں, جو کچھ مجھ سے غلطی ہوئی اس کا مجھے احساس ہے, افسوس ہے, اور آئندہ اس طرح کی بات میں نہیں کروں گا. یہ ہو گئی بات کس کی؟ توبے کی. اس کے بعد وہ اصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیں. اپنی کیا کر لیں؟ اصلاح کر لیں, اس کو ہٹا دیں, نکال دیں اپنی کتاب سے, اپنے ذہن سے, اپنے خیالات سے, اپنے دل سے, اس کا ازالہ کر لیں, اصلاح کر لیں. وَبَيَّنُوا, اور اسے واضح طور پر کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے, بھئی میں نے یہ کہا تھا, میں نے غلط کہا تھا, میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میری وہ بات غلط تھی, میں اس سے رجوع کرتا ہوں, میرا موقف وہ نہیں تھا, میرا موقف یہ ہے جس کی وضاحت میں آج کر رہا ہوں. میری پہلی والی بات کو رد کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, اسے مٹا دیا جائے, میرے حوالے سے اسے نہ بیان کیا جائے. الذین تابوا واصلحوا وبینوا, یہ تبیین ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ تبیین کہاں سے ہوگی؟ جہاں سے وہ پھیلی ہے غلطی, وہ برائی, وہ کمی, اور وہ بڑا فساد, بڑی خطا جہاں تک پھیلی ہوئی ہے, اگر ہم اسی پلیٹ فارم سے وہاں تک وضاحت نہیں کریں گے, تبیین نہیں کریں گے, تو بتائیے کہ آپ اس کی وضاحت کا اور کون سا راستہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے بڑی غلطی کی, آپ نے تنہائی میں پہنچ کر کے مجھے سمجھا دیا, ٹھیک ہے, میں تو سمجھ گیا, لیکن وہ غلطی تو عوام کے اندر پھیلی ہوئی کہ نہیں پھیلی ہوئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ان دونوں کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس غلطی کا معاملہ ہے کیسا, اس کی نوعیت کیا ہے, وہ عوامی ہے, جمہوری ہے, پبلک تک پہنچنے والی چیز ہے, یا اس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے, ایک دم محدود دائرے میں ہے. جیسی چیز ہوگی ویسا اس کا ازالہ کیا جائے گا. اگر وہ نجی ہے, ذاتی ہے, تو ذاتی اصلاح کر دی جائے گی, کافی ہے. لیکن اگر اس کا تعلق ساری دنیا کے اندر پھیل جانے سے تعلق ہے اس کا, تو اس کا ازالہ وہاں سے ہونا چاہیے. سلف اس سلسلے میں کیا منہج رہا ہے؟ سلف کا اس سلسلے میں یہی منہج رہا ہے. سلف صالحین کا اس سلسلے میں یہی منہج رہا ہے. جن لوگوں کے باطل عقائد و نظریات امت کے عوام تک پہنچتے تھے, ان کا نام لے کر کے وضاحت کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے ہمارے اسلاف بیان کرتے تھے.
हमने इससे पहले भी जिक्र किया, जदीद मनाहिज में आपने इससे पहले एक बार नहीं कई बार पढ़ा है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से हारिस मुहासबी के बारे में पूछा गया, उनके बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने साफ साफ क्या फरमाया, उनकी किताबों से खबरदार, उनकी किताबों को नहीं पढ़ना, क्योंकि वो सब बिदात और गुमराहियों की किताबें हैं। फलां से बच करके रहना, इससे फलां से बच करके रहना, माबद जुहनी से बच करके रहना, इसलिए कि वो तकदीर के इनकार का कायल था। अब कोई कहता है कि तकदीर का इनकार करता है, तन्हाई में आप समझा दिए होते कि तकदीर साबित है, अल्लाह ने 50,000 साल पहले जमीन व आसमान की तख्लीक से लिख दिया है, आयत करीमा ये है, दूसरी आयत ये है, हदीस ये है, दूसरी हदीस ये, आप समझा देते। आपको सारी दुनिया के सामने कहने की क्या जरूरत थी। इय्याका व माबदनिल जुहनी, खबरदार माबद जुहनी से दूर रहना, इसलिए कि वो तकदीर का मुनकिर था। कोई आए कहे तो आपको समझ में आएगी ये बात, आप कहेंगे ना भाई कि माबद जोहनी को समझाने से थोड़ी काम चलेगा, माबद जोहनी का वो अकीदा फैला हुआ है, इसलिए लोगों को खबरदार करना है। और अगर वो चीज फैली नहीं है लेकिन फैल रही है, सरायत कर रही है धीरे धीरे, 1 2 10 20 100 200, और इस हल्के में उस हल्के में, मशरिक में मगरिब में उसके असरात फैल रहे हैं, तो उससे आगाह करना भी हमारे असलाफ का तरीका था। खबरदार, फला जगह फला आदमी आया है, इस तरह की बात करता है, खबरदार देखना, उसकी बात को नहीं सुनना, उसका अकीदा ऐसा है। ये हमारे असलाफ का तरीका था। और जो तौबा करता था वो अलल ऐलान तौबा करता था। और इस काम के लिए मेरे भाइयों, अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया दुनिया का सबसे जिंदा वाकया है। आप सब जानते हैं पहले वो क्या थे, फिर उसके बाद वहां से निकले तो फिर कहां चले गए, उसके बाद तीसरे मरहले में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अहलुस सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ पर आने की तौफीक अता फरमाई, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया, बोल करके ऐलान किया, लिख करके ऐलान किया, आज की तारीख से मैं अपनी बिदअत से तौबा करता हूं और आज से मेरा अकीदा वही है अस्मा व सिफात के बाब में जो इमाम अहलुस सुन्नत वल जमात इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा और मनहज, ये तरीका होना चाहिए। तो बहरहाल ये मुख्तसर जवाबात थे, और ज़ाहिर है कि सवालात के जवाबात हैं, इस पर लंबी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वक्त ज़्यादा हो गया, कई एक सवालात थे और बहुत सारे सवालात अभी भी हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली मजलिसों में इंशाअल्लाह उनके जवाबात एक नज़्म के साथ आपके सामने दिए जाएंगे। अब ये सिलसिला इंशाअल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की इख्तिताम के बाद, ईद उल फित्र के बाद फिर से इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुरू होगा। और जैसा कि इससे पहले आपके सामने ऐलान किया गया कि जुमेरात का जो दर्स होता था वो इंशाअल्लाह अब इतवार को हुआ करेगा। किसी वजह से अगर उसमें कोई तब्दीली आएगी तो आपको पेशगी उसकी इत्तला दे दी जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खास तौर पर अकीदे और मनहज के मसाइल में, तालीम और दावत के मसाइल में जो बहुत कुछ बेइतदालियाँ चल रही हैं, और इस वक्त जो बहुत कुछ इस सिलसिले में हमें चीज़ें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रही हैं, इस तरह के तमाम तर मसाइल में हमें जल्दबाजी से अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। हालात पर नज़र रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर हमारे बड़े उलमा, किबार जो उलमा हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उसूलों को समझते हैं वो, तो उसूलों की रोशनी में लोगों को जवाब दें। और मेरे भाइयों, हम यहाँ तक जानते हैं कि एक चीज़ फी नफ्सी ही दुरुस्त होती है, शरीयत के उसूलों में से एक उसूल की बात हो रही है, एक चीज़ फी नफ्सी ही दुरुस्त होती है, समझ रहे हैं, फी नफ्सी क्या होती है, दुरुस्त होती है। अभी फिलहाल उसमें कोई ऐब नहीं होता, कोई खलल नहीं होता, लेकिन उसका नतीजा आगे चल करके खतरनाक हो सकता है। तो हमारे असलाफ सद्दन लिज़्ज़रिया, सद्दे ज़रिया के लिए उससे भी मना कर दिया करते थे। सद्दे ज़रिया का उसूल भी शरीयत के अंदर मौजूद है। जब हम देख रहे हैं कि दावत और तालीम और तरबियत के मैदान में इस तरह के लोग जो मेरे भाइयों दुखला हैं, जो मैदान इल्म और दावत से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन लोगों ने बड़े इन्हिराफात मचा रखे हैं, बहुत सारी बातें उनकी मेरे भाइयों मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, अकीदे, मनहज और ऐसे ही हलाल हराम वगैरह के मसाइल में काफी गलतियां, काफी मेरे भाइयों उसूलों से हटकर बातें करने वाले। तो ये सारे तजर्बे हमारे सामने हैं, हम जानते हैं कि इस तरह के लोगों का यही अंजाम होता है, यही नतीजा होता है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि सद्दन लिज़्ज़रिया बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, और एहतियात के साथ ही इस सिलसिले में कोई बात कहनी चाहिए।
अब ये सहाबे किराम की मिसालें दे करके आजकल के दौर पर हम फिट कर दें, क्या उनके 20 दिन और आजकल हमारे 20 दिन क्या बराबर हो सकते हैं? दोनों बातों में भी फर्क है जमीन आसमान का। इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और मैं आप तमाम भाइयों से, आप तमाम अजीजों से खुसूसी इल्तिजा करता हूं, अपील करता हूं कि अल्लाह वास्ते इल्म अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रोशनी है। इसको जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपके यहाँ रोशनी की लौ बढ़ती चली जाएगी। आप उसकी फिक्र में लगे रहें और जितना इल्म आपको है उतने इल्म के मुताबिक आप जहां रहें उस रोशनी को फैलाते रहें, बताते रहें। लेकिन ऐसा न समझ लें कि इतना हमने पढ़ लिया, जान लिया तो अब हम अहले इल्म के मनसब पर फाइज होने के अहल हो गए। अब चलें घंटों की तकरीरें करें, घंटों के मसाइल का जवाब दें और चलें हम पूरे तौर पर दाई, खतीब, आलिम और उसके अलावा मुफ्ती, मुज्तहिद बन करके, जैसे हमारे बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां खपा दी हैं, ऐसे ही हम भी हो गए हैं। तो ये कदम उठाना अवाम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और उनसे पहले और उनसे ज्यादा खतरनाक खुद उनकी अपनी जात के लिए। इसलिए उन्हें अपनी फिक्र करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, एहतियात होना चाहिए। एक आखिरी बात कह करके बात खत्म कर देता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू लैला, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू लैला रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं, कहते हैं अदरकतु मिअतन व अशरीन मिन अस्सहाबा, कहते मैंने 120 सहाबे किराम को पाया। मैंने उनकी मजलिसों में बैठ करके एक से जायद मर्तबा देखा कि बड़े बड़े सहाबे किराम 120 मजलिस में बैठे हुए हैं। साइल आकर के सवाल करता, मेरा ये मसला है, इसका क्या जवाब है? वो सहाबी रसूल कहते, इनसे बगल वाले से पूछ लो। उनके पास जब वो साइल जाता तो वो भी जवाब नहीं देते, वो कहते कि नहीं, उसके बगल वाले को हवाला देते, अपने बगल वाले को, उनसे जाकर के पूछ लो। ऐसे समझ लो कि इब्न मसूद के पास कोई आया तो कहते कि नहीं, इब्न अब्बास से पूछ लो। इब्न अब्बास के पास कोई आया तो कहते मुआद बिन जबल से पूछ लो। उनके पास जब आता तो कहते नहीं, मैं भी जवाब नहीं दूंगा, मुझे अल्लाह का खौफ है, कहीं गलत हो जाए मसला तो इसलिए फला से पूछ लो। कहते यहां तक कि वो वापस घूम करके पहले आदमी के पास आ जाता। इल्ला वद्दा अहदहुम अन यकूना अखाहु कद कफा, कहते हैं हालत ये होती थी कि हर आदमी चाहता था कि मुझे जवाब ना देना पड़े, मेरा भाई काफी हो जाए मेरी तरफ से उसका जवाब देने के लिए, मैं इससे बरी रहूं, बचा रहूं तो बेहतर है, ताकि ये जिम्मेदारी हमारे सर पर ना आ जाए। अल्लाह ताला कल ना पूछे कि तुमने जवाब जो दिया था वो गलत जवाब दिया था और इसने गुमराही पर अमल किया है, गलत पर अमल किया है, इसकी सजा इसे तो मिलेगी ही, तुमको भी मिलेगी। मेरे भाई, इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ही कहा करते थे, आज हालत कैसी है, बरादरों के बारे में कई एक सवालात यहां आए हैं, ऐसा लगता है कि बहुत महदूद रह करके काम करते हैं। मुझे एक ब्रदर का नाम बताओ जो स्टेज सजाकर सवाल का जवाब न देता हो। जितने लोगों को आप जानते हैं उनमें से किसी का नाम बताएं जो स्टेजों से सवालात के आवाम के सवालात का जवाब न देता हो। सारे के सारे आवाम के सवालात के जवाब देते हैं। अब आवाम के सवालात है, अकीदे के सवाल भी, मनहज के सवाल भी, हलाल और हराम के सवाल भी, और मामलात के सवाल भी, इबादत के, हर तरह के सवालात आते हैं कि नहीं आते? कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी आजमाइश है। बड़े बड़े अइम्मा तो मेरे भाइयों 10, 20, 30, 40 मसाइल के बारे में कह दें मुझे नहीं मालूम है, इक्का दुक्का का 2-4 का जवाब दे दें और मरने का टाइम आए तो रोएं कि 3-4 का जवाब तो दे दिया था, अगर वो गलत हो गए होंगे तो अल्लाह के यहां क्या जवाब दूंगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आज सारे बेदार सवाल का जवाब देते हैं कि नहीं देते? हर एक सवाल का जवाब। इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुल्लु मन युफ्ती फी कुल्ली मा युस्तफ्ता मिन्हु फहुवा मजनून, जो शख्स तमाम मसाइल का जवाब देता हो वो पागल आदमी। जिस शख्स से बहुत सारे फतवे पूछे जाएं और हर फतवे का जवाब देता चला जाए वो मजनून है। इसका मतलब उसे कोई शऊर ही नहीं है, हर एक का जवाब देता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से बहुत ज्यादा यानी कह लीजिए महदूद बात करके ये साबित करना कि नहीं इनको भी अहलियत होनी चाहिए, ये भी दर्स दे सकते हैं, खुतबा दे सकते हैं, मेरे भाइयों किसी दायरे पर रुकते नहीं हैं, किसी हद तक महदूद नहीं रहते। ये स्टेज हाथ आया तो फिर वो पूरे तौर पर आजाद। और फिर मीडिया का दौर है, जिसको जितनी शोहरत मिल जाए, जिसको जितना जिसका चर्चा हो जाए, जिसकी जितनी मकबूलियत हो जाए,
फिर वो उससे पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि फिर अब तो उसे अपना वकार बचाने की बात आती है, उसे अपनी मकबूलियत संभालने की बात आती है, उसे अपना क्रेज संभालने की नौबत आ जाती है कि अब कैसे तनाजुल करे। वो सारे सवालात के जवाब नहीं दूंगा मैं तो फिर लोग मुझे क्या समझेंगे, ये आदमी नहीं जानता, ये देखो फला मसले के बारे में कहता है कि मैं नहीं जानता। और ऐसा तो होता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। आमतौर पर लोग सारे सवालात के जवाब देते ही देते हैं। आप बताइए कि एक आदमी बरसहा बरस का इल्म हासिल करता है और वो जवाब देने से कतराता है कि भाई मुझे इस मसले का इल्म नहीं है, और एक आदमी चंद महीने पढ़ करके या साल 2 साल पढ़ करके हफ्तावारी या 2 हफ्ता 3 हफ्ता पढ़ करके महीने में ये समझे कि अब हम मैदानी दावत पर ऐसे ही फाइज हो सकते हैं जैसे उलमा और दुआत फाइज हो सकते हैं, तो आप बताइए कि क्या इंसाफ की बात होगी? तो बहरहाल मेरे भाइयों, बात समझने की है, इल्म हासिल करें, इल्म के अंदर जितनी आपको मालूमात होती जाए उतनी आप बताते जाएं, जहां आप रहें उसकी रोशनी आप फैला दें, इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई मना नहीं करता। मेरे भाइयों, मसला सिर्फ कहां आता है, एक आदमी महदूद मालूमात के साथ मसनद दर्स पर बैठ जाए, मसनद खिताबत पर बैठ जाए, स्टेज पर आ जाए, दाइस पर आ जाए और घंटों घंटों की तकरीरें करें, घंटों घंटों मसाइल बताएं, इसका हक बहरहाल मेरे भाइयों नहीं पहुंचता सिवाय उन उलमा के जो इसके अहल हैं। अल्लाह ताला हम सबको हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।